مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی، یعنی جب پورا ڈوب جائے. طلوع میں تو ہوتا نا ایک کنارہ نظر آئے، تو یہاں یہ نہیں کہ آدھا ڈوبا ہے تو نماز شروع کر دیں. جب پورا سورج نظر نہ آئے پھر غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مغرب کی اذان دو تو سورج کے ساتھ ہی جلدی دے دیا کرو، یعنی غروب ہونے کے ساتھ ہی. سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا. ٹھیک ہے، بالکل چھپ جاتا، یہ مطلب ہے. اول وقت اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی مغرب بھی اتنی جلدی شروع کرتے کہ جب پڑھ چکتے تو بھی ابھی روشنی باقی ہوتی تھی، پورا اندھیرا نہیں ہوتا تھا. سمجھ آئی؟ دوبارہ حدیث سنیے. اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو ابھی بھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی تیر چلایا، وہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہاں گرا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی تھی جگہ. ہمارے یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے نا اچھی بڑی روشنی ہوتی ہے. یہاں خاص طور پہ کینیڈا میں نے نوٹ کیا سورج غروب ہو چکا ہے لیکن روشنی. تو ہم کہتے نہیں ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی نہیں ٹائم ہوا. نہیں، غروب ہوتے ہی شروع کر دیں. جب غروب ہوتے ہی شروع کریں گے، سلام پھیریں گے، اگر آپ نے کرٹن نہیں ابھی اپنے ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آسمان اچھی بڑی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ اول وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، یعنی وہ پنکش، ریڈش، اورنجش شیڈ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے. مغرب کو لیٹ نہ پڑھنا. یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے. وہ سفر جہاد میں تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر پر حاکم تھے. تو عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی. ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، اے عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ عقبہ نے کہا، ہم کام میں مشغول تھے. انہوں نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں. ستاروں کے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لے گی تو امت خیر اور بھلائی پر رہے گی. دیکھیے ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ نماز کا صحیح نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، اور بہت سے مسائل کا حل نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے پر پڑھنا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو اگر تم ان احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا. لیکن ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر کیوں ہم پہ مشکل آ رہی ہے. جہاں خرابی نظر آئے نا، کوئی زندگی میں پرابلم نظر آئے تو فوراً نماز کی طرف دھیان دیں.